وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید دینی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے یا گناہ اور پاپ کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ ولا يجوز للمسلم البالغ العاقل المكلف ان يفطر في رمضان الا لعذر، کسی عاقل بالغ مکلف مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر عذر کے رمضان کا روزہ توڑے۔ عذر جیسے سفر ہے یا بیمار ہے یا اس قسم کا عذر ہو۔ ومن افطر ولو یوما واحد من غیر عذر فقد اتی کبیرۃ من کبائر الذنوب، اور جس نے ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اس نے گناہ کبیرہ میں سے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ وعرض نفسہ لسخط اللہ وعقابہ، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کے سزا کا مستحق بنایا۔ وَيَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ النُّصُوحُ، اور اس پر سچے دل سے خالص توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَ، اور جتنے روزے اس نے نہیں رکھا ہے اتنے کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کو حلال سمجھ کر توڑ دے، حلال سمجھ کر رمضان کا روزہ نہ رکھے، اما من افطر متعمدا فی رمضان وهو مستحل لذلك فقد کفر، رمضان میں روزہ نہ رکھنا حلال سمجھے تو اس نے کفر کیا۔ فیستتاب، اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ فإن تاب وإلا قتل، اس سے توبہ کرائے، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ ومن جہر بالفطر عذرہ الامام، مسلم کنٹری میں کھلے عام رمضان کے دنوں میں کھائے اور پیے تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو سزا دے۔ وعاقبه عقوبة التي ترجعه وامثاله عن هذا الفعل العظيم، اور ایسی سزا دے کہ وہ عبرت اور اس کے جیسے دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ ابن حجر الہیتمی نے الکبیرہ الاربعون، 40ویں بڑے گناہ اور پاپ اور 41 بڑے گناہوں کے زمرے میں ذکر کیا ہے۔ 140 اور 141 گناہ کبیرہ میں سے کہا ہے ترک صوم یوم من ایام رمضان، رمضان کے ایک روزے کا بھی چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا، بڑے پاپ کا مرتکب ہے۔ والافطار، اور رمضان کے دنوں میں کھائے پیے تو یہ گناہ کبیرہ اور بڑے پاپ کا مرتکب ہے۔ الزواجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323۔
اسی طرح سے امام نسائی نے الکبریٰ میں 3273 پر ذکر کیا ہے، عن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم اذ اتانی رجلان، میں سویا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، فاخذا بضبعی، مجھے پکڑ کر لے گئے، اور پھر آگے ہے ثم انطلقا بی، مجھے لے کر جانے لگے، فَإِذَا قَوْمٌ مُعَلَّقُونَ بِعَرَاقِبِهِمْ، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور مشققۃ اشداقهم، اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، تسیل اشداقهم دمن، اور ان کے جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے السلسلہ صحیحہ 3951 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اور ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے کہا هذه عقوبۃ من صام ثم افطر عمدا قبل حلول وقت الافطار، یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے روزہ رکھا تھا، وقت سے پہلے کھا لیا۔ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ لَا يَصُومُ أَصْلًا، تو اس مردود کا کیا حال ہوگا جو جان بوجھ کر رمضان کے دن میں روزہ نہیں رکھتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا پاپ ہے۔ صحت مند، تندرست اور بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھے، یہ کیسا مسلمان ہے آخر؟ جبکہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے وصوم رمضان، اسلام کے پلر میں سے ہے، اور روزہ اسی لیے ایک صحابی نے کہا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، اور آج دیکھو تو ہٹے کٹے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔